بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، جمعے کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت سی باتیں آتی ہیں اور کچھ نہ کچھ اسلامی پیغامات آپ کے سامنے ہر جمعے کو رکھے جاتے ہیں، اسی بھی بنیاد پر کہ اس سے ہمیں کچھ روشنی ملے اور ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈالیں. تو یہ جو ہفتہ واری جلسے ہیں یا ہفتہ واری جو پروگرام آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، جس میں کوئی نہ کوئی مدعے پر بات ہوتی ہے، وہ صرف اس بنیاد پر کہ اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. مزید جو ہے خاطر خواہ کو اسلام کا، اس کی تعلیمات کا علم بھی ہوتا رہے کہ کون سی چیزیں کس طرح سے ضروری ہیں اور کون سی چیزیں غیر ضروری ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں سماج میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک تو پریشانیوں کا سلسلہ لگا رہتا ہے، انسان پریشان ہے، مصیبت میں ہے، حادثات میں ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، لگا ہے. دوسرے کچھ ایسے ہیں کہ گھریلو کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان اس میں گر جاتا ہے، یا خاندانی کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. اب ایسے میں اسلام کس طریقے سے ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمیں کیسے زندہ رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ادب سکھاتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی جاننا چاہیے. اب انسان ہے، دنیا میں ہے، تو پریشانیوں کا سلسلہ بھی لگا ہے. ایسے میں سب سے زیادہ جو بات قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو پہلے صبر کا لفظ استعمال کیا اور پھر نماز کا لفظ استعمال کیا. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے سامنے اگر کچھ دکھ تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا ایسا کوئی موقع ہوتا ہے جس میں انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو صبر کی ترغیب دی گئی ہے کہ صبر کیا جائے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بہت چہیتے بیٹھے تھے. آپ اس کو بہت چاہتے بھی تھے، بہت پیار کرتے تھے. بھائی جو اور تھے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ ابا جان خالی حضرت یوسف کو بہت چاہتے ہیں اور ہم لوگوں کو کتنا پیار نہیں کرتے. تو جیلیس فیل ہو، جلن، حسد. تو کہا کہ اگر یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو ابا کی جتنی محبتیں ہم کو حاصل ہو جائیں. تو پلان کیا کہ بھیا ہٹاؤ. اب ایسے میں انہوں نے اپنے بھائی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی پلاننگ کی اسکیمیں بنائی وہ بنائی، اور کسی طریقے سے انہوں نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے دور کر دیا. وہ ایک پوری کہانی ہے
قرآن میں بڑے اچھے الفاظ میں پیش ہے، کسی اور موقع پہ اس کا تذکرہ ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یہ مصیبت آ پڑی، آزمائش آ پڑی کہ ان کے پیارے بیٹے ان سے جدا ہو گئے اور یہاں تک کہہ دیا کہ بھیڑیا ان کو کھا گیا، کہ اب وہ زندہ نہیں ہے، بھیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، بھائی ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے اور کہا کہ اس کو جو ہے بھیڑیا کھا گیا۔ ابا جان نے جیسے ہی سنا دھسکا لگا، صدمہ لگا، تو کچھ نہیں کہا اور کہا فصبر جمیل، کہ اس وقت ایک آزمائش ہے اور اس آزمائش میں واویلا کرنے، شور و غل کرنے، ڈانٹنے اور ایک دوسرے کو الزام دینے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے بجائے صبر کر لو، اس لیے کہ اس وقت کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ صبر ہے، اور جو خوبصورت چیز ہے وہ صبر ہے، کیونکہ اس کے بغیر اور کچھ چارہ نہیں ہے۔ بیٹی کی جدائی کا غم، بیٹے کے چلے جانے کا غم وہ الگ، بیٹے کے جھوٹ فریب پر غم کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ کیا، صبر کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس صبر پر ایک دو نہیں کچھ سالوں کے بعد یہ کیا کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہو گئے اور ساری جگہ کال پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی، صرف مصر کے علاوہ کہیں غلہ نہیں تھا، اور مصر کے بادشاہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پہلے آزماتا ہے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس میں روشنی ہے، یہ نبیوں کے سلسلے سے ہمیں روشنی ملتی ہے کہ زندگی میں اگر ہمارے کٹھنائی ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، تو یہ چیز جو ہے نبیوں کے قصے سن کر ہلکی پڑ جاتی ہے کہ انہوں نے اتنی زبردست تکلیفیں برداشت کی اور ان کو یہی نام ملا، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، لہذا اگر ہم تھوڑا سا برداشت کر لیں گے تو ہم کو بھی بہت سارا انعام ملے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہو گئے، سب کو بے شمار دے رہے تھے غلہ کھانے کے۔ اب اس کے بعد میں ان کے بھائی بھی گئے جنہوں نے ان کو مارا تھا، کنویں میں دھکیل دیا تھا، اور جو کہہ رہے تھے ابا سے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب وہ دیکھتے سمجھ گئے بھائی کی سب جو تو سو رہے تھے اور ایک مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے۔ اب جیسے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو فوراً سمجھ گئے، ارے، اور فوراً سمجھنے کے بعد میں ان کو بہت اچھے سے نوازا، خوب دیا کھانے پینے کو، لے گئے اور کہا گھر میں کوئی اور ہو اس کو بھی لے کے آنا، کیونکہ ان کے ایک بھائی بنیامین تھے، ان کو لے کے نہیں آتے، کیونکہ حضرت یوسف کے چلے جانے کے بعد ابا کی جتنی توجہات تھیں حضرت بنیامین کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ وہ ان کا سہارا بن گئے تھے۔ تو کہاں ہمارے ایک چھوٹا بھائی بنیامین، اچھا ان کو بھی لے کے آنا۔ اب جب ان کے بھائی گھر پہنچے اور ابا سے کہا کہ بہت اچھے امیر ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت نوازا ہے، اور اگر ہم ایک بار بنیامین کو بھی لے جائیں تو ان کو بھی دیں گے اور مزید بہت احترام کر دیں گے۔ اب اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو نوازا، اور وہ سمجھ بھی نہیں رہے، وہ سمجھ گئے تھے۔ اب ابا نے کہا کہ میں بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بھیجیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس سے پہلے یوسف کے ساتھ یہ سب کرتے تھے۔ خیر بھیج دیا انہوں نے، ایک نصیحت کی کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، یہ بہت اہم چیز ہے، سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔
جس کے نوجوان بیٹے ہوں تو وہ ایک ساتھ داخل اگر ہوتے ہیں تو ان کی طاقت کا، قوت کا، خوبصورتی کا، روح کا اثر پڑتا ہے، تو نظریں بد لگنے کا خطرہ ہے، اس لیے تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تاکہ کسی کی نظر تم پر پڑے نہ۔ دیکھیے یہ ادب سکھایا ہے۔ اب اس سے معاشرے میں کس طرح ہمیں ملتا ہے کہ اگر کسی کے 5-6 بھائی ہوں، بیٹے ہوں اور وہ جوان ہوں تو ایک ساتھ ایک جگہ نہ رہیں بلکہ تھوڑا سا فاصلے سے رہیں تاکہ لوگوں کی غلط نظر نہ پڑے، نظر بد ہو جاتی ہے۔ اب وہ پہنچنے کے بعد میں ان کو نوازا، بنیامین سے ملے تو بڑے خوش ہوئے، ان کو بتا دیجیے ہم یوسف ہیں، بڑے خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابا کی تو طبیعت بہت خراب ہے آپ کے ساتھ جانے کے بعد، وہ تو آپ ہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور اب تو لے دے کے بنائی بھی چلی گئی، روشنی ختم ہو گئی۔ اچھا وہی کرتا جو پہنے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کرتے میں اس قدر، ابھی آپ دیکھیں گے سائنس نے ترقی کی ہے کہ جس کی آنکھوں کے اندر موتیا بند یا روشنی ختم ہو جائے تو پسینے سے ایک ایسی دوائی بنائی گئی ہے مصر کے اندر کہ اس کے کھانے سے روشنی آ سکتی ہے۔ یہ کیسے بنائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا جو پسینے سے تر بتر ہو گیا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین جو ان کے بھائی تھے اور ان کو کہا کہ میں، اور بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کو بالکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا، تو کہا ابا جان کو یہ قمیص دے دینا، ان کی بنائی چلی گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے بھائی سب وہیں تھے، بنیامین یہاں تھے، تو اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن نبی تھے تو کہہ رہے ابا جان آپ خامخواہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں جب وہ بالکل قریب آ گیا، یعنی کہ وہ کرتا قریب آ گیا جو پہنے ہوئے تھے بچپن میں جب گئے تھے، بھائی تو چھوٹ لگا کر کھول لیا تھے کرتے میں، اور جیسے ان کی آنکھوں کے پاس رکھا گیا ان کی روشنی آ گئی، اللہ کی تجلیات دیکھی۔ اس کے بعد ریسرچ کیا گیا اور ریسرچ میں یہ پایا گیا کہ اس سے دوائی بنائی جا سکتی ہے، اور جو سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ زیادہ اس کی بات تحقیق کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا ہوا ہوگا، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اور تحقیق کہاں سے ہوئی؟ اسی کرتے سے ہوئی۔ ایک شخص کی بنائی اگر چلی جائے تو کس طریقے سے روشنی واپس آ سکتی ہے، یہ تو ایک معجزہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ معجزے کے ساتھ کیونکہ سائنس تو تحقیق پر اپنا ایمان رکھتی ہے، تو انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق میں کچھ نہ کچھ چیزیں ان کو مل جائے، جیسا قرآن 1400 سال پہلے جو کہہ کر چلا گیا، آج تحقیق ہوتی ہے تو کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ مکھی کے تعلق سے کہ اگر وہ گر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اس کا ایک پر جس پر کو لے کر وہ گرتی ہے تو وہ زہریلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، لہذا پوری کی پوری مکھی کو ڈبو کر پی لو تو اس کے دوسرے پر میں شفا بھی ہوتا ہے۔ جب اس پر ریسرچ ہوئی تو پایا گیا بالکل صحیح۔ تو یہ ساری چیزیں جو چیزیں ایسے نبوی میں بتائی گئی، تو وہ جب ریسرچ ہوتی ہے تو اس پر تحقیق جب سامنے آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں کو لگایا تو ان کی بنائی واپس آئی، اور پھر اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بلایا، بلانے کے بعد میں ایک وقت کے بادشاہ ہو گئے تھے، عزت ہر چیز سے نوازا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی، ان کے 11 بیٹے، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف خود نبی ہو گئے اور بادشاہ بھی ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ ایک وقت میں ان کے بیٹے چلے گئے ان سے، ان کے بھائیوں نے ان کو ختم کرنے کی ساری پلاننگ کی، اس کے بعد قحط پڑا، قحط میں انہوں نے ان کی مدد کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کی نوازشیں آئی۔ تو یہ نوازشیں کیسے ہوئی؟
اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ نوازشیں یہی ہے کہ جب ان کے اوپر پہلا صدمہ ہوا، یعنی جب ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ کے بیٹے اب اس دنیا میں نہیں رہے، گھڑیا کھا گیا، تو انہوں نے جو ایک لفظ کہا فصبر جمیل، اسی کا نتیجہ تھا کہ بعد میں ان کو تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے نتیجے میں چند سالوں کے بعد بے شمار نعمت سے نوازا. ہم کو یہ چیز یعنی کہ یہ واقعہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات ہمارے سامنے لگی رہتی ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ تکلیفیں ہیں، تو صبر کریں. اور صبر کے ساتھ ہم نے دوسرا لفظ استعمال کیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے مدد چاہیں اور دوسرے نمبر پر نماز سے مدد چاہیں. تعلق اللہ سے جڑ لیجیے. اس وقت کوئی نہ کوئی ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں گرفتار ہے، کسی نہ کسی تعلق سے اپنی باتیں بتاتا ہے. کوئی بیمار ہے، کوئی مقدمات میں گرفتار ہے، کوئی قرض کی دلدل میں پڑ گیا ہے، الگ الگ چیزیں ہیں. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دو چیزیں کریں، ایک صبر اور دوسرا نماز کا دامن نہ چھوڑیں. اللہ سے مدد چاہے، اللہ رب العزت اس کو نوازیں گے. ایسا نہیں، اللہ کے یہاں دیر ضرور ہے، اندیر نہیں. تو لہذا ان چیزوں سے اب یہ واقعہ ہمیں ایک اور چیز اس ابو وان کو طلبا ہمارے اندر ایک جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ اگر کسی نے برا کیا تو جب ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیتے ہیں. انتقامی جذبہ ہمارے اندر سرایت کر دیتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے انتقام نہیں لیا، محبت کا جذبہ پیدا کیا اور کہا میں نے سب کو معاف کیا. آج سب کے سب معاف. اور یہی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب مکہ کے لوگوں نے آپ کو ملک بدل کر دیا، مکہ سے نکال دیا، ہجرت کرنی پڑی آپ کو. اور پھر 8 سال کے بعد، ہجرت کے 8 سال کے بعد جب آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ کی باغڈور آپ کے ہاتھ میں آئی تو سب لوگ ڈر رہے تھے آج تو سب کو مارا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ استعمال کیے اذهبوا وانتم طلقاء. اس کو کہتے ہیں نبی کی وراثت تقسیم ہو گئی. ہم بھی تو نبی کے امتی ہیں، ہمارے اندر یہ چیز کی سرایت نہیں کر رہے. انتقامی جذبہ نہیں ہونا چاہیے. انتقام لینے کا جذبہ بیکار ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقام لیتے تو آج ہم یہاں نہ بیٹھ رہے ہوتے. انہوں نے سب کو معاف کر دیا. اسلام اسی کی دعوت دیتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ نے صبر کیا، اللہ نے پھر خوشحالی دے دی تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں. اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ سامنے والے کو معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود آپ کا دل غنی ہوگا اور آپ کو جو خوشی ملے گی وہ سزا دے کر، انتقام لے کر نہ ملتی جو معاف کرنے سے آپ کو ملے گی. اب پھر اس کی توفیق سے آپ کو اور مزید اللہ رب العزت دین کے کاموں کے لیے اختیار کرے گا، چن لے گا. یہ ساری چیزیں وہ ہے جو نبیوں نے کی، پیغمبروں نے کی، رسولوں نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام سے کرائی گئی تاکہ ہم امتی انہی کے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کو اختیار کریں. یہ صرف کتابوں میں لکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ واقعات صرف کتابوں کی زینت کے لیے نہیں بلکہ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دوسرے پیغمبروں سے اللہ نے جو کروائے ہیں یہ اس امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک رہبر ہے، روشنی ہے کہ ان کی روشنی میں اگر انسان زندگی گزارے تو زندگی آسان ہو جائے. اور اس کو ریکارڈ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ جان سکیں، سمجھ سکیں کہ ایسے ایسے وقت آئے ہیں، لوگوں نے یہ کیا اور پھر ان کو یہ ملا ہے. ہمارے اوپر بھی وقتی طور پر جو ہے آزمائش اور پھر ختم ہو جائے گی. آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، وقتی طور پر ہوتی پھر ختم ہو جاتی. خوشیاں آتی پھر چلی جاتی.
تو یہ تو لگا رہتا ہے کہ دنیا میں انسان کبھی خوشیاں بہت کم میسر ہوتی ہیں، غم زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں خوشیوں میں غم اور غم میں خوشی تلاش کر زندگی گزارنے کا نام ہی بہترین زندگی ہوتا ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھیے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے ہو جاتے تھے۔ آج ہم کتنے خوش نصیب کہیے ہیں کہ کم از کم 2 وقت روزانہ کھانا تو کھاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے 2 مہینے تک چولہا نہیں دیکھتے کہ اس میں چنگاری جل رہی ہے نہیں جل رہی، یہ وقت گزرتا تھا۔ اب اگر ہم اس وقت کو دیکھ کر تھوڑا سا اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ اگر ایسی پریشانیاں ہمارے ساتھ آئی ہیں تو وہ پریشانیاں بھی تو تھیں، لہذا وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس چیز کو آسان کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت بہت ضروری ہے، ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے، فصبر جمیل، کہ بہترین صبر کیا جائے اور اس کا پھل پھر جو ہے بہت اچھا ملتا ہے۔ اور کہا بھی گیا حدیث میں کہ صدمہ اگر ہوگی اور وہ صبر کرے، صبر جو ہے پہلے صدمے کے وقت ہی ہوتا ہے، بعد میں انسان معاملہ مچاتا پھرے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا صبر کے ساتھ میں اللہ رب العزت راحت بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔